نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ومما رزقناہم ینفقون 1990 کی دہائی کا ایک واقعہ ہے۔ تحریک اسلامی کے قائد سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے دست راست مولانا خلیل حامدی رحمۃ اللہ علیہ امریکہ سے سعودی عرب کے دورے پہ ریاض تشریف لائے، تو انہوں نے مایا کنونشن کے ایک اجلاس کا ذکر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس میں طلباء اور طالبات جو ہے ان کا کنونشن تھا، تعلیمی سیمینار تھا، اور دنیا بھر سے طلباء اور طالبات کے ساتھ ساتھ اسلامی اسکالر بھی اس میں شریک ہوئے تھے۔ نبیل سعدون اس کے کنوینر تھے مایا کنونشن کے، تو انہوں نے آخر میں ایک اپیل کی کہ اس دفعہ اخراجات کافی زیادہ ہو گئے ہیں، تو آمدنی کم ہوئی ہے، اس لیے لوگ دل کھول کر جو ہے وہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ تو ظاہر ہے اس میں شرکاء زیادہ طلباء اور طالبات تھے، تو حمدی صاحب نے بتایا کہ ایک طالبہ نے اپنے زیورات اتار کر سٹیج پر بھیج دیے، ہدیہ کر دیے۔ تو نبیل سعدون نے ان کی نیلامی کا اعلان کیا۔ انہوں نے 5000 میں کہا کہ میں ان کو نیلام کرتا ہوں، تو وہ ان کی قیمت 5000 نہیں تھی، کم قیمت کے تھے، 2-3 ہزار کے تھے وہ زیورات۔ تو کسی شخص نے جو ہے وہ 5000 بولی لگا لی، اور ایک فلسطینی نوجوان کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں $10,000 میں یہ زیورات لیتا ہوں، خریدتا ہوں۔ $10,000 میں زیورات اس نے خرید لیے۔ تو حمدی صاحب نے بتایا کہ اس کے بعد اس شخص نے دوسرا اعلان یہ کیا کہ میں یہ زیورات اپنی اس بیٹی کو ہدیۃً پیش کرتا ہوں جس نے یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیے تھے۔ اللہ اکبر! ناظرین کرام ذرا توجہ فرمائیے کہ جس اخلاص کے ساتھ اس طالبہ نے یہ زیورات اتار کر اللہ کی راہ میں دیے، اللہ نے اس دنیا کے اندر اسے کیا مقام اور کیا اعزاز دیا۔ پہلے تو یہ کہ دنیاوی لحاظ سے ان کی قیمت جو ہے وہ کئی گنا زیادہ لگی، وہ 10,000 کے نہیں، وہ تو 2-3 ہزار کے زیورات تھے، اور آخرت میں اس کی قیمت کتنی ہوگی اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ اس کا تمہیں کتنا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، 700 گنا تک ذکر ہوا ہے قرآن مجید میں۔ لیکن اللہ کے ہاں اجر جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ دیا جا سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کا نعم البدل عطا فرماتے ہیں۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ نیو یارک کا ملتا ہے۔ ایک مولانا صاحب بیان کرتے ہیں کہ نیو یارک کی ایک بستی میں میرے ایک دوست نے مجھے دعوت دی اور بلایا، اور کہا کہ میں جب ان کے پاس چلا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہاں کافی تعداد میں مسلمان ہیں لیکن کوئی مسجد نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ مشورہ کیا کہ مسجد بنائی جائے، اور مسجد بنانے کے لیے وہاں زمین خرید کر مسجد بنانا بہت مہنگا پڑتا ہے۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ یہودی اور عیسائی کوئی چرچ اور کلیسا وغیرہ بیچتے رہتے ہیں، کوئی دیکھ لیا جائے، اور وہ چونکہ ایک بڑا ہال بنا ہوتا ہے تو اس کو مسجد بنانا آسان ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا ایک چرچ جو ہے وہ ہم نے خرید لیا اور اس کو مسجد بنا لیا۔ ہم نے اس کے لیے کوئی چندہ وغیرہ نہیں کیا۔ تو ایک دن میں اور میرا دوست بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے آج تک مسجد کے لیے چندہ نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر کیا کریں؟ تو وہ بھی بہرحال صاحب حیثیت تھے، تو میں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ دیکھیں، اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ 10 سے 700 گنا دیتا ہے۔ آپ کو اللہ نے مال دیا ہوا ہے، اگر آپ یہ چرچ خرید لیں گے اور اس کو مسجد بنا لیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کے مال میں برکت دے گا۔ تو ان کو یہ ترغیب پسند آئی، اور انہوں نے گھر جا کر اپنے اکاؤنٹ سے، بیوی کے اکاؤنٹ سے، بچوں کے اکاؤنٹ سے رقم نکالی، اور $9 لاکھ کا انتظام کر کے آگے ہم نے یہ چرچ لے لیا، مسجد بن گئی، اور وہاں ہم نے نماز پڑھنا شروع کی تو بڑی تعداد میں نمازی وہاں آنے لگے، کیونکہ کافی تعداد میں مسلمان تھے۔ تو سب ایک سوال کرتے تھے، ایک بات پوچھتے تھے کہ اس مسجد کے لیے چندہ نہیں ہوا تو یہ مسجد کیسے بن گئی؟ تو میں نے ایک دن ان سے کہا کہ یہ مسجد کس کا گھر ہے؟ آپ لوگ اپنا گھر بناتے ہیں نا، خود بناتے ہیں نا، کوئی تو نہیں بنا کے دیتا، تو یہ اللہ کا گھر ہے تو اللہ نے بنا لیا۔ ہمیں کسی نے نہیں بتایا، ہم نے کسی کو نہیں بتایا کہ یہ مسجد کیسے بنی۔ تو کہنے لگے کہ جن صاحب نے یہ پیسے دیے تھے ایک دن آئے اور کہنے لگے کہ جمع پونجی تو میں نے ساری لگا دی ہے، اب آپ رہنمائی کریں کہ میں کیا کروں۔ تو میں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کے پاس 2 مکان ہیں، ایک مکان میں آپ رہتے ہیں، دوسرا کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے،
آپ اس مکان کو فروخت کریں، اچھا قیمتی مکان ہے، اور اس قیمت کو آپ تجارت میں، کاروبار میں لگائیں اور بزنس کریں، پراپرٹی کا کام کریں، مکانات خریدنے اور فروخت کرنے کا کام کریں۔ تو وہ ان صاحب کو میری بات پسند آئی اور انہوں نے وہ مکان فروخت کر لیا، اور فروخت کرنے کے بعد اپنا کام شروع کر دیا، تجارت کرنے لگے۔ اور مولانا صاحب نے بتایا کہ 3 سال کے بعد اس شخص نے مجھے بتایا کہ اس وقت میرے پاس 9 ملین کے اثاثہ جات ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی یہ وہ باتیں ہیں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر ہمیں اللہ کے وعدوں پہ یقین ہو تو اللہ اس دنیا میں بھی اپنی راہ میں خرچ کرنے کا نعم البدل عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں جو اس کا نعم البدل ہوگا اس کا تو کوئی ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمارے دلوں کے تالے کھول دے اور ہمیں اپنی راہ میں خوب مال خرچ کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔